ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجیے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ پوری زندگی انسان جس حقیقت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اگر یک دم سے وہ حقیقت اتنی دل دہلا دینے والی صورت میں سامنے آئے تو رشتوں پر سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انوکھی حقیقت ہمیں صدمے سے دوچار کیے دیتی ہے۔ میں کانوں پر ہاتھ رکھے کمرے میں آنے والی آوازوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ان چیخوں کو سننے کی تاب نہ رکھتی تھی۔ ابا اماں کو بری طرح پیٹ رہے تھے اور اماں کی چیخوں کی آوازیں ان کے کمرے سے باہر تک آ رہی تھی۔ اماں روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ تم جو چاہتے ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا، تمہارا یہ منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی تو خراب ہو گئی ہے، میں اپنی بیٹی کی زندگی خراب نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو قربانی کا بکرا نہیں بننے دوں گی۔ میں صرف 14 سال کی تھی اور یہ آوازیں سن کر میرا دل پھٹنے والا تھا۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی دادی پر ڈالی جو دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ چہرے پر کسی قسم کا کوئی ملال نہ تھا۔ یہ منظر میرے لیے نہ صرف حیران کن بلکہ اذیت ناک بھی تھا۔ انسانیت کا اس وقت دادی سے کچھ اور تھا ناتا۔ میری ماں کے رونے کی آوازوں پر میری دادی کا مسکرانا مجھے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسی عورت تھی جو نہ ہی اپنے بیٹے کو روکتی تھی اور نہ ہی بہو کو تکلیف محسوس کر سکتی تھی، بس چپ چاپ پوری صورتحال سے لطف اٹھایا کرتی تھی، رونے کی کوشش نہ کرتی۔ تھوڑی دیر بعد ابا کمرے سے غصے کے عالم میں باہر نکلے اور اسی غصے میں ہی دادی سے کہنے لگے، اماں تو نے بھی بیوی کے نام پر میرے سر پر کیا بلا مسلط کر دی ہے؟ میں تو اس کو جھیلتے جھیلتے تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو گیا ہوں۔ اس عورت کی ضد ہمیں برباد کر دے گی، ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ میں سب کچھ ہماری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، ہمارے ہی اچھے مستقبل کے لیے اتنی تگودو کر رہا ہوں۔ دادی نے مسکین شکل بنا لی جیسے ان میں سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ غلطی صرف ان کے انتخاب میں کہنے لگی کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ جیسے یہ بہو بنا کر میں لا رہی ہوں وہ عورت ایسی کم عقل نکلے گی۔ عقل سمجھ جیسی شے کو مفقود ہو گئی ہے اس میں، اور تو اور بیٹیوں پر بیٹے پیدا کرے گی۔ اگر مجھے پتا ہوتا یہ تجھے وارث نہیں دے سکتی تو میں کبھی اسے نالائق جیسی کو نہ لاتی تیرے قابل۔ لیکن ہائے میں یہاں پر دھوکا کھا گئی، تیرے لیے اس کو بیاہ کر لے آئی۔ دادی کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ یہاں کون سی لاکھوں کی جائیداد تھی جو ابا وارث کی امید لگائے بیٹھے تھے؟ بات اتنی نہیں تھی جتنا بکھیڑا میرے باپ نے ڈال رکھا تھا۔ ابا نے کبھی ہم بہنوں کو محبت بھری نظر سے نہیں دیکھا تھا، کبھی بیٹیوں جیسا پیار نہیں دیا تھا، اور اماں کی مار پیٹ کے پیچھے بھی یہی وجہ چھپی تھی کہ انہیں ابا سے وارث چاہیے تھا۔ بیٹے کی خواہش تھی اور اماں سے 3 بیٹیاں پیدا کر کے غلطی کر دی تھی۔ یہی قصور تھا اماں کا کہ تقدیر سے لڑ نہیں سکتی تھی، لیکن آج شاید مار پیٹ کی وجہ سے کچھ اور تھی۔ وارث کے سلسلے میں ہوتی تو موضوع بحث فقط نہ ہوتا، کیونکہ میں نے بارہا اپنا ذکر سنا تھا۔ ابا غصے میں بڑبڑاتے ہوئے دادی سے کہنے لگے، اچھا تو میری شادی نسرین سے کروا دیتی، وہی اچھی تھی، اس عورت سے کہیں بہتر تھی میرے لیے۔ اپنے دل کی بات کہہ کر ابا تو گھر سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد پیچھے سے دادی کہنے لگی، اگر میں نسرین کو لے آتی تو آج مجھے بستر سے لگا چکی ہوتی، مجھے کسی خاطر میں نہ لاتی۔ اس یتیم بے سہارا کا تو کوئی آسرا نہیں ہے، اسے تو 1000 بار بھی مارے گا بیٹے کا کہے گا تو یہ خاموشی سے پڑی رہے گی، تیرے خلاف کچھ نہ کر سکے گی، تیری صرف زبان تک نہیں کھولے گی۔ اس کی اتنی مجال نہیں ہے کہ میرے سامنے آواز بھی اٹھا سکے، مجھ سے دب کر رہتی۔ یہ کہہ کر دادی تو سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن مجھ پر یہ حقیقت کھل گئی کہ دراصل میری دادی کے دل میں کیا ہے اور وہ کیا چاہتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اماں کمرے سے باہر نکلی تو وہ بالکل بے حال تھی، آنکھیں سوج کر سرخ ہو رہی تھی، چہرے پر جگہ جگہ نیل تھے، حالت بہت بے ترتیب سی تھی، بکھرے بال ان کے درد کی عکاسی کر رہے تھے۔ میں نے اپنی اماں کو دیکھا تو میرا دل ٹیسے مارنے لگا۔ میں بے بس اپنی ماں کو اس اذیت سے بچا نہیں سکی تھی، اور بھلا کون سی اولاد اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ کر خوش ہو سکتی ہے؟ میرے دل پر ان کی اس حال کو دیکھ کر جو چھریاں چلی، میں فوراً اماں کے پاس گئی، انہیں پانی پلایا، کرسی پر بٹھا کر ان سے پوچھا کہ آج ابا نے کس بات پر مارا ہے، کیا قصور ہوا ہے آج آپ سے جو ابا نے اتنا وحشیانہ سلوک کیا ہے؟ تو اماں نے مجھ سے پہلے تو نظر چرا لی، کچھ نہ بولی۔ میں اماں کے جواب کی منتظر تھی، پھر اماں کہنے لگی، تیرے ابا کو اپنی منمانی کرنے کے سوا اور کیا آتا ہے؟ یہی تو شروع سے کرتے آئے ہیں وہ۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے آنسو پہنچے ان کو تسلی دی اور کہا، اماں بتاؤ تو صحیح، اب کیا ہوا ہے؟ کیوں ابا میرا نام لے رہا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ میرا ذکر کیوں ہو رہا تھا؟ اور پھر اماں نے روتے ہوئے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں حیران پریشان سی اماں کا چہرہ تکنے لگی۔ اماں کہنے لگی، تیرا ابا تیری شادی کروانا چاہتا ہے، تجھے تیرے گھر کا کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی صرف نکاح کر کے پتہ نہیں اب کون سا سبق پڑھ کر آ گیا ہے، کہتا ہے کہ بس تیرا نکاح کروائے گا، رخصتی نہیں، پڑھائی کے بعد تیری رخصتی ہوگی، ابھی نہیں ہوگی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تو ابھی کسی اور رشتے میں بندھے، تو ابھی ایسے سب رشتوں کو
بنانے سے آزاد ہے۔ تیرے پڑھنے لکھنے کے دن ہیں، اس لیے میں نے تیرے ابا کو صاف انکار کیا کہ ابھی تیرا نکاح نہیں ہوگا، تو بس پڑھائی کرے گی فی الحال۔ تو اس نے مار پیٹ شروع کر دی، جیسے اس کی عادت میں شامل ہے۔ کہنے لگا میں اپنی راستہ کا بھلا سوچ رہا ہوں، اس کا گھر بسانا چاہتا ہوں، اور تو میری منشا کے خلاف فیصلے کیے جا رہی ہے۔ تیری دادی بھی تربیت کہاں ہے کہ تیرا باپ بیٹیوں کا بھلا سوچے، بیٹیوں سے تو ہمدردی کر کے ان کا خیال کرے۔ ہاں اگر تو بیٹا ہوتی تو تجھے سر آنکھوں پر بٹھاتا، تیرے لیے اپنی جان دے دیتا، تیری ہر بری خواہش پوری کر دیتا، کوئی بات رد نہیں کرتا، لیکن آج وہ تیرے نکاح کی بات کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا کوئی مقصد پوشیدہ ہے، وگرنہ ایسی بات منہ سے کیوں نکالتا؟ بس اس لیے ڈرتی ہوں کہ کہیں وہ اپنے کسی نفع کے لیے تجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھے تیرے ابا پر کسی معاملے میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اماں میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی دیکھ راستہ، یہ بات اچھی طرح سمجھ لے، تیرا باپ کبھی بھی تیرے نکاح کی بات کرے تو انکار کر دینا، کسی صورت بھی ایک شادی کے لیے ہاں نہ کرنا، اور پھر ڈٹی رہنا انکار پر۔ اماں کی باتوں نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ ابا تو اماں کو روئی کی طرح تھن کر چلے گئے تھے۔ ابا کے آگے میری کہاں چلنے والی تھی، میرے اندر کہاں اتنی ہمت آنی تھی ابا کو انکار کرتی۔ کسی بات کے لیے دوپہر کے وقت ابا گھر سے نکلے تھے اور رات کو لوٹے تھے۔ ابا کے آتے ہی میں ڈر کر اپنے کمرے میں چھپ گئی تھی۔ ابا کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ابا نے خود ہی مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے ابا کے بہانے پر ان کے پاس گئی تھی۔ دادی ابا کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، اماں اور ان دونوں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ابا کہنے لگے راستہ میری بیٹی، میں نے تیرا رشتہ پکا کر دیا ہے، بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، 2 دن بعد تیرا نکاح ہے، بہت امیر لوگ ہیں، تجھے بہت خوش رکھیں گے، تو بس ابھی نکاح کر لے، رخصتی تیری پڑھائی کے بعد ہوتی رہے گی، فی الحال بس نکاح ہی کرنا ہے تیرا۔ ابا کے لہجے میں شہد گھل گیا تھا۔ پہلی بار ابا کا لہجہ نرم ہوا، چاشنی تھی لہجے میں، تو بات اتنی تلخ ہو گئی تھی کہ برداشت نہ ہو پائی تھی۔ ابا کی بات سن کر میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو وہ اشارے سے مجھے انکار کرنے کا کہنے لگی، جیسا کہ وہ پہلے بھی مجھ سے بات سمجھا چکی تھی۔ میری تو ہمت نہ ہو رہی تھی کچھ کہنے کی، آخر بڑے مشکل سے ہمت جمع کی۔ میں نے بڑی مشکل سے ابا سے کہا میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ ابھی اس قسم کا کوئی فیصلہ نہ لیں، مجھے ابھی اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے۔ یہ سن کر ابا نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے میں نے تجھ سے تیری رائے نہیں پوچھی کہ تو کیا چاہتی ہے، نکاح کرنا ہے، پڑھنا ہے، جو بھی کرنا ہے میں خود فیصلہ کروں گا، تیرا باپ ہوں، تیرے لیے خود فیصلہ لے لوں گا، اور میرا فیصلہ یہی ہے کہ تو دلہن بن کر تیار رہنا، تیرا نکاح ہوگا میری پسند اور مرضی سے، اور تیری رخصتی بھی جب ہوگی جب میری مرضی ہوگی۔ ابا کے سخت لہجے سے کہا، ساری چاشنی مٹھاس کہیں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ جب نرمی سے میں نے ان سے بات نہ مانی تو وہ دوبارہ اپنی اصلی روپ پر آ گئے، وہی غصہ، وہی اشتعال، دھمکی امیز خود ساختہ فیصلے۔ اماں نے بہت زور مارا کہ ابا اس بات سے ہٹ جائے اور یہ نکاح ابھی نہ ہو، لیکن اماں کی ایک نہ چلی۔ جیسے ہمیشہ ہوتا آیا تھا آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ابا نے اپنی ہی منمانی کی، نہ میری بات سنی نہ اماں کی کوئی منت سماجت، اور ابا نے زبردستی میرا نکاح پڑھوا دیا۔ میں یہ تک نہیں جانتی تھی کہ میرا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے، کون ہے، کہاں ہے، کس قسم کا شخص ہے۔ ابا کی پسند تھی تو نہ جانے جیسا ہو، ابا کی شخصیت دیکھتے ہوئے مجھے ان کی پسند سے انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ابا نے کہا تھا جب شادی ہوگی تب سب کو پتہ چل جائے گا۔ یہ سن کر تو مجھے شدید تشویش ہوئی تھی، جانے ابا نے کس اجنبی سے میرا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ کسے پتا تھا کہ کب یہ حقیقت کھلے گی تو میرے سر پر آسمان گر پڑے گا، میری دنیا ہی بدل جائے گی۔ میرے نکاح پر نہ ہی میرے سسرال سے کوئی آیا تھا اور نہ ہی شوہر کو دکھایا گیا تھا، بس نکاح کے نام پر ایک رسم ہوئی تھی جس میں ہم ہی گھر والے شامل تھے، کیونکہ وہ اس سارے عمل سے راضی نہیں تھے۔ وہ سارا وقت کمرے میں بند ہو کر آنسو بہاتی رہی تھی، اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اماں کو اس گھر میں انسانوی حیثیت حاصل تھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہ تھی۔ البتہ نکاح کے بعد بھی میری زندگی نہ بدلی، ویسی کی ویسی ہی تھی، کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ بس ابا کا رویہ میرے ساتھ کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا، پہلے کی نسبت کافی تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ اب مجھ سے کبھی کبھار بات کر لیا کرتے تھے، اماں کے ساتھ مار پیٹ کا سلسلہ بھی کچھ کم ہو گیا تھا۔ یہی بات ہمارے سکون کے لیے کافی تھی۔ میں 10ویں جماعت میں آئی تو ایک روز ابا ایک 7 سال کا بچہ لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ وہ بہت ہی خوبصورت سا گول مٹول بچہ تھا، اس کی نیلی نیلی آنکھیں بہت خوبصورت تھی، وہ خوبصورت شکل و صورت کا مالک تھا۔ ابا نے اسے میرے حوالے کیا اور کہنے لگے اب سے یہ ہمارے گھر میں ہی رہے گا، تیری اماں نے تو مجھے بیٹا نہیں دیا، ساری زندگی مجھے اس خوشی سے محروم رکھا، اب یہی میرا بیٹا ہے، اسے بیٹا سمجھ کر پالیں گے۔ میں نے ابا سے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے اور اب کہاں سے لے کر آئے ہیں اسے، لیکن ابا نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموش جا کر چارپائی پر لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد اماں بھی کمرے سے نکلی تو اس بچے کو دیکھ کر حیران ہو گئی، یعنی یہ بچہ رشتہ داروں میں سے کسی کا نہیں تھا، وگرنہ اماں پہچان جاتی، اس کا نام کاشف تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بے ساختہ اس پر پیار آ جاتا۔ اماں نے بھی اس کے گالوں کو چوما اور پھر پوچھنے لگی بتا نصیر یہ بچہ کہاں سے اٹھا کر لایا ہے؟ ابا نے غصے سے اماں کو دیکھا اور کہنے لگے کہہ دیا نا میرا بچہ ہے۔
اب سے یہ یہیں رہے گا۔ کوئی سوال جواب اب نہیں ہوگا۔ ابا کی بات سن کر اماں بہت پریشان ہو گئی تھی اور اماں کو یہی لگا کہ شاید ابا نے دوسری شادی کر لی ہے یا پھر یہ بچہ ان کے ناجائز تعلقات کا نتیجہ ہے، کیونکہ ابا نسرین سے شادی نہ ہونے کے غم میں بازاری عورتوں سے تعلق بنا چکے تھے۔ اماں کو اب اس قسم کے خدشے ستانے لگے۔ اماں کو گھر گھرستی میں اتنی فرصت نہ ملتی تھی کہ وہ خود پر توجہ دیتی، خود کو بنا سنوار کر رکھتی، اور پھر بیٹے کے چکر میں جلدی جلدی بیٹیاں پیدا کرنے سے اماں کی صحت بھی خراب ہو چکی تھی۔ ایسے میں بازاری عورتوں نے ابا کا دل جیت لیا تھا۔ ابا ان میں مشغول رہا کرتے تھے اور ابا اکثر راتوں کو وہیں جایا کرتے تھے۔ کاشف ہمارے گھر میں آیا تو میرا دل اس کے ساتھ لگ گیا۔ وہ 7 سال کا تھا لیکن اس کا ذہن بہت ہی تیز تھا۔ میں خود اسے پڑھانے لگی تھی، لیکن اس کے آنے کے بعد اماں بستر پر لگ گئی تھی۔ بس اسے دیکھتی تو اماں کے آنسو بہتے۔ کئی دفعہ میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اماں میری بات سن کر یہی کہتی کہ میں جانتی ہوں یہ تیرے باپ کی ناجائز اولاد ہے، اس کا کسی دوسری عورت سے بچہ ہی پیدا ہوا ہے جس کو سینے سے لگائے پھرتا ہے، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی اور یہ بات مجھے جینے نہیں دے رہی۔ اماں کو جیسے روگ لگ گیا تھا۔ میرا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ میں نے ساری زندگی تیرے باپ سے محبت کرتے گزاری ہے اور تیرا باپ عمر کے آخری حصے میں اپنی ناجائز اولاد کو میرے گھر لے آیا۔ میں نے اماں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر ابا نے کچھ غلط کیا بھی ہے تو اس سب میں کاشف کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بیچارہ تو معصوم ہے۔ لیکن اماں کا غم گھٹتا ہی نہیں تھا۔ اپنے اور آخری دنوں میں اماں کو ہر وقت میری فکر ستاتی اور وہ بار بار ابا سے کہتی کہ کب تک راستہ کو گھر بٹھا کر رکھو گے، نکاح پڑھوا دیا ہے تو اب رخصتی کر دو، اس کے بعد 2 بیٹیاں اور بھی ہیں، ان کا بھی سوچنا ہے پھر۔ لیکن ابا بالکل خاموش رہتے، کوئی جواب نہ دیتے۔ میری شادی کے معاملے میں تو ابا کے کانوں پر جوں تک نہ ریکھتی۔ بس ایک بات ہمارے حق میں کچھ بہتر ہوئی تھی کہ جیسے جیسے ابا کی عمر ہو رہی تھی ان کے غصے میں کمی آ گئی تھی۔ اب وہ نہ مار پیٹ کرتے نہ جھگڑا، خاص کر جب سے وہ کاشف کو گھر لائے تھے تب سے ان کے انداز بالکل بدل گئے تھے۔ کاشف کو دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھتی تھی، وہیں دوسری طرف اماں جب کاشف کو دیکھتی تو ان کا غم تازہ ہو جاتا۔ اور پھر ایک دن اماں خاموشی سے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ شاید اماں حالات سے ہار گئی تھی اور پھر ابا کی بے وفائی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد چھوٹی دونوں بہنوں کے ساتھ کاشف کی ذمہ داری بھی میرے سر پر آ گئی۔ میں خود بخود ہی ماں کے عہدے پر فائز ہو گئی تھی۔ میں بھول چکی تھی کہ کبھی میرا نکاح بھی ہوا تھا۔ مجھے بس اتنا ہی یاد تھا کہ اب ان تینوں بچے میرے تھے اور مجھے انہیں پالنا تھا ایک ماں کی طرح۔ کہنے کو یہ تینوں میرے بہن بھائی تھے، لیکن میں نے ایک ماں کی طرح انہیں سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ خاص کر کاشف، وہ لڑکا تھا، اسے دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ ذرا سا نظروں سے اوجھل ہوتا تو کوئی ایسا کام کر جاتا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ پڑھائی میں بھی وہ بالکل نالائق تھا، اس سے زیادہ توجہ دینا پڑتی تھی۔ میں نے اپنی ساری توجہ اس کی طرف کر دی تھی، خود اسے اسکول چھوڑنے کے لیے جاتی، بہت محنت سے اسے پڑھاتی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جائے، اور میں ابا جیسا نہیں بنانا چاہتی تھی اسے۔ میں نے اٹھتے بیٹھتے اس عورت کی عزت کرنا سکھایا تھا، رشتوں کی اہمیت سمجھائی تھی۔ ابا کو صبح گھر سے نکلتے تو رات کو لوٹتے، پتہ نہیں وہ کہاں جاتے تھے، کیا کرتے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا۔ البتہ وہ ہم بیٹیوں کو برا نہیں کہتے تھے۔ ہاں، انہوں نے کاشف کو ہم پر فوقیت دے رکھی تھی۔ جب کاشف گھر آتا دادی بھی پوتے کی رٹ رٹ ختم ہو گئی تھی۔ وہ بہت پرسکون ہو گئی تھی، جیسے انہیں پوتا مل گیا ہو۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی کہ شاید سچ میں ہی یہ میرے ابا کا ناجائز بچہ ہے۔ جبھی تو میری دادی اب تک پوتے کی خواہش کرتی تھی اور نہ ہی اب ہم تینوں پوتیوں کو تانا دیا کرتی تھی۔ پھر دادی بھی وقت کے ساتھ ساتھ بستر پر لگ گئی، میں ان کی تیمارداری بھی برابر کرتی رہی۔ زندگی نے مجھے ایسا الجھا دیا تھا کہ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ صبح سے شام تک میں تینوں بچوں کے ساتھ لگی رہتی اور ایسے ہی میرے بالوں میں چاندی اتر گئی۔ نہ شادی کو لے کر کوئی خواہش رہی تھی، نہ آنکھوں میں کوئی ارمان تھے، بس ایک یہی زندگی کا مقصد تھا کہ میں ان تینوں کو ان کی منزلوں تک پہنچا دیتی۔ سال پر سال گزرتے چلے گئے اور ابا اس قدر بیمار ہو گئے کہ بستر پر پڑے کھانسنے لگے۔ ابا نے اپنی زندگی میں بہت بڑا کاروبار بنایا تھا۔ یہ کاروبار کیسے بنا تھا میں نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی وجہ سے ہمارا گھر کا گزر بسر بہت اچھا ہو رہا تھا۔ گھر میں پیسوں کی تنگی بالکل بھی نہیں تھی، اچھے سے گزارا ہو جاتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد دادی بھی انتقال کر گئی اور گھر پوری طرح میری ذمہ داری بن گیا۔ کاشف کا انٹر ہوا گیا تھا اور میری 2 بہنوں کا بھی۔ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا وہ۔ اپنی ہر چھوٹی بڑی بات مجھے کالج سے لوٹ کر آتا تو بتاتا۔ جب تک مجھے سارے قصے نہ سنا دیتا اسے سکون نہ آتا، اور میں بھی ایک ماں کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے خوب دعائیں دیتی۔ میرا دل یہی چاہتا تھا کہ وہ بہت ترقی کرے۔ وہ بہت ہی لاڈ سے میری گود میں سر رکھ کر لیٹ جایا کرتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرا اور کاشف کا گریجویشن مکمل ہو گیا۔ اتنی ساری ذمہ داریاں میرے سر پر تھیں کہ مجھے رخصتی اور شادی کا خیال تک نہ آیا تھا۔ لیکن جیسے ہی کاشف کا گریجویشن مکمل ہوا تو خوب شور اٹھنے لگا اور ابا کے ساتھ بضد ہو گیا کہ اب راشدہ کی شادی ہو جانی چاہیے۔ وہ نہ ہی مجھے باجی کہتا تھا نہ آپا، بلکہ ہمیشہ نام لے کر پکارتا تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ہم میں سے کبھی کسی نے اسے ٹوکا بھی نہیں تھا۔ جب وہ بہت زیادہ ضد کرنے لگا اور اٹھتے بیٹھتے گھر میں ایک ہی بات کرنے لگا کہ اب راشدہ کی شادی ہونی چاہیے، ان کی عمر ہو گئی ہے، وہ کب تک ہماری ذمہ داریاں اٹھائیں گی، تو ابا غصے میں آ گئے۔ اور پھر ایک دن ابا نے ایسا سچ بتایا جسے سن کر
हम सबके सरों पर आसमान गिर पड़ा था। मैं हक्का-बक्का सी रह गई थी। इस रोज़ न जाने काशिफ़ को क्या हो गया था। सुबह से ही वो मेरी शादी को लेकर बात कर रहा था और फिर जब दोपहर को अब्बा ने वो कहा, वो कहने लगा, "अब्बा, अब राशिदा की शादी करवा दो। उसकी शादी हो जाएगी तो फिर हम छोटी दोनों बहनों की भी शादी कर देंगे। फिर मैं अपनी शादी करूँगा।" पहले तो अब्बा ने प्यार से उसे समझाना चाहा कि राशिदा की शादी नहीं हो सकती। "अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मैं करवा दूँगा।" लेकिन वो ना माना। कहने लगा, "बहनें घर बैठी हैं, मैं कैसे शादी कर लूँगा? और फिर राशिदा की तो मैं अपनी माँ मानता हूँ। मैं चाहता हूँ पहले उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, फिर मेरी ज़िंदगी में।" अब्बा ने जब काशिफ़ के मुँह से ऐसे अल्फ़ाज़ सुने, तो वो गुस्से में भड़क उठे और कहने लगे, "काशिफ़, जो तुम्हारे मुँह में आता है कहते चले जाते हो। राशिदा तुम्हारी माँ नहीं है और ना ही हो सकती है।" अब्बा गुस्से को देखते हुए काशिफ़ ने सर झुका लिया और कहने लगा, "मैं कौन-सी गलत बात कह रहा हूँ? बस यही तो चाहता हूँ कि अब राशिदा अपने हिस्से की खुशियाँ समेटे। कब तक वो यूँ ही कुर्बानी देती रहेगी?" और फिर अब्बा ने गुस्से में एक ऐसी बात बताई कि हम सबके सरों पर आसमान टूट पड़ा। वो कहने लगे, "राशिदा का सालों पहले निकाह हो चुका था, ये बात तुम भी जानते हो। फिर तुम कैसे इसमें शादी करवा सकता हूँ? जब राशिदा का निकाह हो गया है, तो फिर रुखसती क्यों नहीं की जाती? आखिर लड़के को बुलवाते क्यों नहीं? अब आप इसके घर वालों को कहें कि आकर ले जाएँ हमारी राशिदा को दुल्हन बनाकर।" अब्बा ने गुस्से से काशिफ़ को देखा और कहने लगे, "नहीं बुला सकता उसके ससुराल वालों को, क्योंकि उसके सास-ससुर मर चुके हैं। उसका शौहर, वो तो जानता भी नहीं कि वो राशिदा का शौहर है। तो वो रुखसती क्यों लेगा?" ये सुनकर जहाँ मेरे होश उड़ गए थे, वहीं काशिफ़ भी एकदम हक्का-बक्का रह गया था। अब्बा गुस्से में खड़े हुए और घर से बाहर निकलते हुए कहने लगे, "आज तो तुमने ये बात कर ली है, अब आइंदा ये सब कुछ ना सुनूँ मैं।" अब्बा ने बात की, बस खत्म कर दिया इसको। काशिफ़ मेरा चेहरा देखने लगा था, उसने सारा घर सर पर उठा लिया था। अब्बा तो जा चुके थे मगर पता नहीं वो क्यों अब्बा के कमरे में घुस गया था। मैं गुस्से में उसके पीछे गई तो वो अब्बा की अलमारी खोले खड़ा था। मैंने काशिफ़ को रोकने की कोशिश की कि अब्बा ये बात कभी बर्दाश्त ना करते कि उनकी अलमारी में कोई इस तरह घुसा है। लेकिन काशिफ़ ने मेरी एक ना सुनी और देखते ही देखते पूरे बिस्तर पर कागज़ फैला दिए। एक के बाद एक फ़ाइल खोलता चला गया और बिल-आखिर एक पुरानी फ़ाइल में से उसे निकाहनामा मिल गया और जैसे-जैसे उसने निकाहनामा पढ़ना शुरू किया, उसके और मेरे कदमों तले से ज़मीन निकलती चली गई। राशिदा बिन्ते नसीर का निकाह काशिफ़ वल्द नज़ीर के साथ हुआ था। दूल्हे की उम्र और कवायद पढ़ते काशिफ़ की ज़ुबान लड़खड़ा गई थी। उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा था और मुझे अपनी समातों पर। जब उसने निकाहनामा पूरा पढ़ लिया, तो मैंने उसके हाथ से वो निकाहनामा छीना और दोबारा पढ़ना शुरू किया। वही कुछ तो लिखा था जो काशिफ़ ने पढ़ा था। मेरा शौहर काशिफ़ था। ये खबर मेरे लिए किसी आग की तरह थी, जिसने मेरे पूरे वजूद को झुलसाकर भस्म कर दिया था। मुझे लगा था कि मैं अपने कदमों पर खड़ी नहीं रह पाऊँगी, मैं काशिफ़ का सामना नहीं कर पाऊँगी। जिसे मैं सारी ज़िंदगी बेटा समझती रही, वो तो मेरा शौहर निकला था। ये कैसे मुमकिन था? अब्बा ने मुझ पर सितम कैसे ढाया था? उन्होंने मेरी शादी एक 6 साल के बच्चे से कैसे करवा दी थी? और इसके पीछे क्या वजह थी? हम दोनों एक-दूसरे से नज़रें चुराते वहीं ठह गए थे। और फिर काफ़ी देर गुज़रने के बाद अब्बा लौटे। उन्होंने अपने कमरे की हालत देखी तो गुस्से में चीखना शुरू कर दिया। लेकिन फिर हम दोनों की हालत और हमारे हाथ में पकड़े निकाहनामे को देखकर उनकी बोलती बंद हो गई। काशिफ़ गुस्से से उठ खड़ा हुआ। "राशिदा मेरी बीवी है। हमारा निकाह हो चुका है। आखिर क्यों ये ज़ुल्म किया गया है?" काशिफ़ का लहज़ा इस कदर अंगार बरसा रहा था कि अब्बा का गुस्से भी झाग की तरह बैठ गया। वो बौखला गए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हकीकत इस तरह खुलकर सामने आ जाएगी। जब काशिफ़ ने तैश में आकर उनसे सवाल-जवाब शुरू किए, तो अब्बा जो उम्र और बीमारी से निढाल हो चुके थे, उन्होंने सारा सच कबूल कर लिया। वो कहने लगे, "हाँ, मैंने मैंने शादी करवाई थी तुम्हारी राशिदा से। तुम्हारे माँ-बाप दोनों का कार एक्सीडेंट हो गया था। दोनों मौत के मुँह में गए थे और इन्हें तुम्हारी फ़िक्र सता रही थी। तब मैंने तुम्हारे बाप से कहा कि मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाऊँगा और फिर तुम्हारे माँ-बाप के मरने के बाद मुझे पता चला कि वो अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर गए हैं और सारी पावर तुम्हारे 21 साल होने के बाद तुम्हारे पास थी। करोड़ों रुपए की जायदाद थी, मैं कैसे छोड़ देता? मैं जायदाद को हमेशा के लिए अपने नाम लगाना चाहता था और इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारा निकाह अपनी बेटी से करवा दिया और तुम्हें कुछ अरसे बाद अपने घर ले आया। मैं चाहता था कि तुम्हें एक बेटे की तरह प्यार दूँ और अपने साथ रखूँ ताकि तुम जवान होने के बाद कभी अपनी जायदाद ना माँगो। तुम्हें ना मालूम हो कि ये सारी जायदाद तुम्हारी है, लेकिन तुम्हें अपने साथ रखना मेरी मजबूरी थी क्योंकि 21 साल के होने के बाद तुम कागज़ात पर दस्तखत करते और ये जायदाद हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाती। तो मैं अपना पाबंद बनाने के लिए मैंने रास्ता के साथ तुम्हारा पढ़वा दिया निकाह। मुझे अपनी बेटियों से कोई मोहब्बत नहीं थी। ये सिवाय बोझ के मेरे लिए और कुछ नहीं थी। अलबत्ता मैंने कानो-कान इस बात की खबर किसी को ना होने दी थी। तुम कौन हो और मैं तुम्हें क्यों उठाकर लाया हूँ? तुम मेरे छोटे भाई के बेटे हो। वो मेरा भाई
जो बहुत पहले ही अपनी बीवी को लेकर हमसे अलग हो गया था। क्योंकि तुम्हारी माँ एक करोड़पति औरत थी और मेरे भाई ने तुम्हारी माँ से मोहब्बत की शादी की थी। तुम्हारी माँ मेरे भाई को लेकर अपने आलीशान महल में चली गई थी और हमारे भाई ने पलटकर हमें पूछा तक ना था। जब तुम्हारे माँ-बाप का एक्सीडेंट हुआ था, मेरा छोटा भाई अपनी जायदाद का ट्रस्टी मुझे बनाकर चला गया। बस इसी वक़्त मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना दामाद बनाकर अपने साथ रख लूँगा। मुझे इंतज़ार था कि कब तुम 21 साल के हो और मैं तुमसे सारे दस्तखत करवाकर जायदाद अपने नाम करूँ। अब्बा का पूरा सच सामने आया तो ना सिर्फ मैं अपने पूरे कद के साथ ज़मीन पर गिर पड़ी, बल्कि काशिफ़ भी हैरान रह गया। कौन सोच सकता था कि अब्बा मेरे सगे बाप होकर मेरे साथ इतना बड़ा ज़ुल्म कर सकते थे। और काशिफ़ वो बेचारा तो इस बात से ही अनजान था कि अपने ताया के घर में रह रहा है। उसे शुरू से अब्बा ने यही कहा था कि वो उन्हें रास्ते से मिला है। अगर अब्बा उसे बताते तो वो उनके भाई का बेटा है, तो उसे बाकी सब सारी बातें भी बताना पड़ती और फिर जायदाद वाली बात पहले ही खुल जाती। मैं काशिफ़ से नज़रें चुराए अपने कमरे में आकर बंद हो गई थी। काफ़ी देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा और काशिफ़ अंदर दाखिल हुआ था। वो आकर मेरे पास बैठा और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, जो आपसे पहले ही बहुत ज़ुल्म हो चुका है, मैं मज़ीद कोई ज़ुल्म नहीं करूँगा। अगर आप मेरे साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और अगर मुझे छोड़कर किसी दूसरे शख़्स की बीवी बनना चाहती हैं, तब भी मैं आपका साथ दूँगा। उसकी बात सुनकर मैं फूट-फूट कर रो पड़ी थी। दिल किसी कोने में कहीं ये खुशी दफ़न थी कि एक ना एक दिन मेरा शौहर ज़रूर आएगा। लेकिन वो शौहर काशिफ़ होगा, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। मैंने सर झटका कर काशिफ़ से कहा कि सारी ज़िंदगी मैं तुम्हारे निकाह में रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इस निकाह में अपनी ज़िंदगी आधी गुज़ार दी है। अलबत्ता तुम जिसके साथ चाहो, अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हो। मेरी बात सुनते ही काशिफ़ ने मुझे गले लगा लिया और कहने लगा, तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी आपके साथ ही शुरू करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मेरी आँखों में आँसू टपकने लगे थे। उसने मेरे आँसू पोंछे और कहने लगा, राशिदा, आपने सारी ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ उठाई है। अब मैं आपको आँखों में एक आँसू भी नहीं देखना चाहता। 21 साल के होते ही काशिफ़ ने अपना कारोबार खुद सँभाल लिया था। मेरे साथ एक शादीशुदा ज़िंदगी में खुश था वो। अब्बा पूरी तरह बिस्तर पर लग गए थे और वो कारोबार जिसको हासिल करने के लिए अब्बा ने सारी ज़िंदगी हमें तकलीफ़ पहुँचाई थी, अम्मा को सच नहीं बताया था, वो कारोबार इन्हें मिलने से पहले ही इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। सच है, इंसान जिस जायदाद के पीछे भागता है, वो जायदाद उसके साथ कब्र में नहीं जा सकती। इंसान खाली हाथ ही रह जाता है। साथ ले जाने वाले सिर्फ नेक अमाल बचते हैं, जो कि इंसान बहुत कम करता है।